السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں اور میری عزت مآب مائی و بہنوں، آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور اللہ کی محبت میں انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، اس موضوع پر قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہم چند منٹ گفتگو کریں گے۔ ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں مکمل طریقے سے کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی کا ایک ہی واقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں قربانی کے دسیوں واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنا بہت کچھ لٹایا ہے، بہت کچھ مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو کرنے کے لیے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا آغاز ان کے گھر سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں اور ان کے امتحانات کا سلسلہ ان کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا بت پرست تھے، بتوں کو بنا کر کے بیچتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے رشد اور علم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور جو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے؟ میرے پاس علم آیا ہے، میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ باپ نے جواب دیا بیٹے کو، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہا میں تجھے پتھر مار کر کے ختم کر دوں گا، مجھ سے تیرا کوئی تعلق نہیں، مجھ سے قطع تعلق کر لے، میں تجھ سے قطع تعلق کر لیتا ہوں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ باپ نے بیٹے کو دھمکی دی، لَأَرْجُمَنَّكَ، کہ میں تجھے پتھر مار کر کے ختم کر دوں گا، تو اپنا یہ کام کرنا چھوڑ دے۔ اور پھر قطع تعلق کی بات کی، کہا وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ایک لمبی مدت تک میں تجھ سے جدا ہو جاتا۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے تعلق کٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تصور کریں، باپ اپنے بیٹے کو یہ دھمکی دے رہا ہے، اور اتنی بات نہیں ہے بلکہ آئندہ آپ سنیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جو دشمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے تھے
ان کا ساتھ دینے والوں میں ان کے ابا آزر بھی تھے. کیا عجیب منظر ہے. بیٹے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، باپ سپورٹ کر رہا ہے، باپ تائید کر رہا ہے. بیٹے کے دشمنوں کے ساتھ باپ تعاون کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مشقت اٹھائی، یہ تکلیف اٹھائی. کیوں؟ اللہ کی خاطر ایسا کیا، اللہ کی محبت میں ایسا کیا. پھر آگے بڑھ کر کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو سمجھایا تو قوم والوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، آزمائش کا ایسا وقت آیا کہ جہاں اچھوں کے پیر لڑکھڑا جاتے ہیں. وہ یہ کہ قوم والوں نے بتوں کو توڑنے کے بعد ایک بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ کہ زمین پر اتنی بڑی آگ اب تک نہیں جلائی گئی تھی. اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، پھینکا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اللہ کی خاطر، توحید کی محبت میں شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا سلسلہ آگے چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ وقت نمرود کے ساتھ مناظرہ بھی کیا. جب وہاں جیت گئے اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، توجہ دیں، ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا، گاؤں چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، فلسطین کی طرف نکل کر کے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں میں سے ایک قربانی اور ان کے امتحانات میں سے ایک امتحان، آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور فلسطین سے آگے نکلے تو مفسرین کے بقول، محدثین کے بقول، آپ مصر گئے اور مصر میں آپ کا سامنا ایک جابر اور ظالم بادشاہ سے ہوا. لوگوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ ایک آدمی آیا ہے جس کے پاس بہت حسین و جمیل عورت ہے، بیوی ہے. اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی، بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے، کہا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری بہن ہے. یہاں سے نکل کر کے اپنی بیوی سارا کے پاس آئے، کہا کہ بادشاہ نے مجھ سے تیرے بارے میں پوچھا تو میں نے جواب دیا ہے کہ تو میری بہن ہے، لہذا زمین پر تیرے اور میرے علاوہ کوئی دوسرا مسلمان نہیں ہے، اس اعتبار سے تم میری دینی بہن ہو. اگر بادشاہ تم سے پوچھے تو کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں. بادشاہ نے سارا کو بلایا. جب سارا ان کے پاس گئی تو برے ارادے سے اس نے حضرت سارا علیہ السلام کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے. کہا کہ تم دعا کرو، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. دعا کی حضرت سارا علیہ السلام نے، صحیح ہوا. دوسری مرتبہ غلط ارادہ کیا، تیسری مرتبہ غلط ارادہ کیا. آخرکار اسے یقین ہوا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، تو اس نے ایک عورت ہاجرہ کو حضرت سارا علیہ السلام کی خدمت کے لیے بھیج دیا. تو یہ واقعہ ہے. اس واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ اپنی بیوی کے بارے میں آزمائے جا رہے ہیں. یہاں ایک بات جو مجھے کچھ زور دے کر کے کہنی ہے وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے سارا بادشاہ کے پاس گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لگاتار نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. تو آزمائشوں سے نکلنے کا، امتحانات سے پار ہونے کا، بھنور سے بچ نکلنے کا ایک طریقہ اور ایک راستہ یہ ہے کہ ہم نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی مدد طلب کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا سلسلہ لامتناہی ہے. آپ کی قربانیوں میں سے ایک قربانی یہ ہے کہ لمبی عمر ہو گئی، 80 سال
کہ آس پاس کی عمر ہو گئی جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، نہ سارہ سے اور نہ ہاجرہ سے۔ ایک لمبی عمر کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد جو کہ دل کا سکون ہے، من کی شانتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کے پھول ہیں، اس سے محروم ہیں، تو اولاد کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ رب هب لی من الصالحین، میرے پروردگار تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تکلیف کو بھی دور کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پریشانی بھی دور ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پہلے اسماعیل سے نوازا، پھر اسحاق سے نوازا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ بنا دیا، والد بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑی آزمائش جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ تم اپنے بیٹے جو بھی پیدا ہوئے تھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آئیں۔ اس لفظ کی مشقت کو، اس لفظ کے ماحول کو اور اس لفظ کی پیچیدگی اور تکلیفوں کو شاید ہم محسوس نہ کریں، لیکن جو یہاں رہتا ہے وہ بخوبی محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آئیں۔ یہ وادی غیر ذی زرع کیا ہے؟ یعنی ایسی جگہ جہاں نہ گھاس ہے، جہاں نہ پانی ہے۔ تصور کریں کہ جس جگہ پر گھاس بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، وہاں انسان کیا، جانور بھی نہیں رہتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا سراپا تسلیم بن گئے، آئے اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی ہاجرہ کو لے کر کے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، ساتھ میں کچھ کھجور ہے، کچھ پانی ہے۔ اس واقعے میں بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے تذکرے میں ان کی بیوی ہاجرہ کی بھی علیہ السلام بڑی قربانی ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس موقع پر برابر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کیا آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ آخر کار حضرت ہاجرہ نے خود آگے بڑھ کر کے پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر کے ہاجرہ کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عورت جو کمزور ارادے والی ہوتی ہے، عورت جو کمزور ہمت والی ہوتی ہے، یہاں حضرت ہاجرہ نے کتنی بہادری کا ثبوت دیا اور اللہ رب العالمین کی ذات پر ان کا بھروسہ اور یقین دیکھیے، کہا کہ تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی ہمت اور بہادری سے اس مکہ مکرمہ کو ایک عالیشان اور مضبوط بنیادوں والا شہر بنا دیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی قربانی کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ایک مظہر یہ بھی ہے، ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ جب یہ دودھ پیتا بیٹا کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا، باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنے لگ گیا، کچھ بڑا ہوا، اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، سمجھایا کہ تمہیں اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا یہ ان کے لیے وحی تھی، جیسا کہ حدیث ہے رؤیا الانبیاء وحی، کہ انبیاء کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، یعنی آپ کو ایسا کرنا تھا۔
ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے. بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں یہ اولاد ہوئی تھی. تصور کریں کہ جو بہت ساری دعاؤں کے بعد اولاد ہوئی ہے، بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے، بچے سے کتنی محبت ہوگی. لیکن بچوں کی محبت سے زیادہ ابراہیم کو اللہ سے محبت ہے. اللہ رب العالمین کا حکم تھا بیٹے کو ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا کہ تیری رائے کیا ہے. باپ جیسا بیٹا، بڑا باپ بڑا بیٹا کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بوڑھے باپ نے چھوٹے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا. باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہوا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہوا. اللہ رب العالمین کی جانب سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. ابراہیم تو نے خواب سچ کر کے دکھایا، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک بوڑھے باپ کے ہاتھوں چھوٹے معصوم بچے کو ذبح کروا دیا جائے. نہیں، مقصد کہ ابراہیم میری بات پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. مقصد کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے ذریعے ایک لمبی مدت تک بلکہ رہتی دنیا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ نمونہ لوگوں کو بطور دلیل پیش کرنا تھا کہ ابراہیم کتنا عظیم پیغمبر ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اسی کے بعد سے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا تصور اور قربانی کی رواج اور قربانی کی سنت چلی آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اللہ کی محبت میں ایک علاقے سے دوسرے علاقہ، دوسرے علاقے سے تیسرے علاقہ گھوما، ہجرت کی، پھرتے رہے. عراق کو چھوڑ دیا، فلسطین آئے، فلسطین سے نکل کر کے مصر گئے، مصر چھوڑ دیا، فلسطین آئے، فلسطین سے نکل کر کے مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کو بسایا، پھر فلسطین گئے. اللہ اکبر، کتنا لمبا چوڑا سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. ہجرت ایک بہت بڑی نیکی ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری ہجرتیں اللہ کی خاطر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، کہ جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہو اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی کی خاطر اپنے گھر بار کو، وطن کو، جائیداد کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، گاؤں والوں کو، سب کو چھوڑ دیا اور اللہ رب العالمین کے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہیں قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے اور اپنے ابا سے کہا تھا انتم وآباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین، کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب کے سب میرے دشمن ہو سوائے رب العالمین کے کہ وہ میرا دوست ہے، سوائے رب العالمین کے کہ وہ میرا دوست ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے اپنی براءت کا اظہار کر دیا، اللہ کے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کا ہو گیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ امتحانات، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کیسی آزمائشوں سے گزرے. اپنی ذات میں آزمائش آئی، بیوی پر آزمائش آئی، بچوں پر آزمائش آئی، سب کے سب آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت یہ ملتی ہے کہ انسان دیندار ہونے کے باوجود بھی
मुसीबतों में, परेशानियों में घिर सकता है। और ये मुसीबतें और ये परेशानियां इसलिए नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला का नापसंदीदा है, वो इसलिए आती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा है और अल्लाह तबारक व तआला अपने पसंदीदा बंदे के दर्जात को बुलंद करना चाहता है। और यही हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सारी आजमाइशों में कामयाब हुए, अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि मैं तुझे लोगों के लिए इमाम बना देता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहती दुनिया तक के सारे इंसानों के लिए इमाम और पेशवा हैं। मैं इन्हीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, ये कहते हुए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कुर्बानियों से भरी हुई है, लिहाजा हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख करके नसीहत हासिल करें और अल्लाह तबारक व तआला के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।